إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک عرش عظیم وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو آسمانوں میں بھی اکیلا ہے، زمینوں میں بھی اکیلا ہے، ساری حکومت اسی کی ہے، اور پیغمبر اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ہدایت اور گمراہی کے راستوں سے نکال کر ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ایسا راستہ دکھایا کہ جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، لے جانے والا ہے، جو راستہ نجات کا راستہ ہے، جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اس راستے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی۔ آج کا خطبہ جمعہ اور اس کا موضوع انتہائی قیمتی ہے، اس اعتبار سے کہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہمارے لیے بیماری کا سبب بنتی رہتی ہیں اور ہمیں اس کا علاج پتہ نہیں ہوتا، اور ہم اس بیماری میں بڑھتے ہی رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بیماری انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ آج کے جو خطبے کا موضوع ہے وہ ہے دل کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ دل کی بیماریاں دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک وہ بیماری کہ جو ظاہری بیماری ہوتی ہے، کبھی دل ہارٹ کی پریشانی ہو جاتی ہے آدمی کو، اس کے لیے آدمی علاج تلاش کرتا ہے، کوئی اچھا ماہر ڈاکٹر ملتا ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہری جو بیماری ہے اس کا علاج بسا اوقات ممکن ہوتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن جو روحانی اور باطنی بیماری ہے دل کی، جس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، بسا اوقات آدمی اس بیماری میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی طرف آدمی خیال نہیں کرتا۔ دل کی مثال علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دل کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہے، اور اگر وہ بادشاہ صحیح ہے تو اس کی رعیت اور اس کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے چلتے رہیں گے، لیکن اگر بادشاہی خراب ہو تو پھر اس عوام میں اور اس کی جو رعیت ہے، جو اس کے اندر کام کرنے والے ہیں، ان کا بدلنا اور ان کا بھی کسی لائن پر چلنا محال ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بنیادی سبب ہے، جو بادشاہ ہے، وہ وہی صحیح نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک
ٹکڑا ہے اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، کہ وہ دل ہے، اور اگر دل سلامت رہا تو انسان پورا سلیم ہے، صحیح ہے، اور اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے اعضاء بھی جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے، انسان کا جینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں بہت مقامات پر، بہت جگہوں پر دل کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے، اور کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ شریعت ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے اور باطن میں اس کی مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ کبھی ظاہر بول کے باطن مراد دیا جاتا ہے اور کبھی باطن بول کر ظاہر مراد دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مدثر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ ثیاب عربی زبان میں کپڑوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک کریں، لیکن اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے مراد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل کو پاک کریں، آپ اپنے دل کی پاکیزگی کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، کہ اللہ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یہ ظاہری اس کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت ملی شروع میں تو ایک عرصہ تک روایتوں میں آتا ہے کہ 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی۔ یہود اس چیز کو ناگوار سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور ہماری ہی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہماری نسلوں میں پیغمبر جو ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ آپ آسمان کی طرف اپنے نگاہ کو اٹھاتے تھے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو یہ حکم نازل کرے اور ہمارا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی اس چاہت کو قبول کیا اور خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، یعنی تحویل قبلے کا حکم دیا۔ تو یہود نے کہا کہ آپ اتنے عرصے تک ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے رہے، تو وہ آپ کی نمازیں کہاں گئی، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یضیع ایمانکم، یعنی اللہ رب العالمین آپ کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی نمازیں وہ پہنچ گئی اللہ کے ہاں۔ تو یہاں پر ایمان سے مراد نمازیں ہیں، نمازوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اسی طریقے سے رسولوں کی بعثت کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ پیغمبر جو آپ میں بھیجا گیا آپ کو تعلیم کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان کا تزکیہ ہو، انسان کی باطنی پاکیزگی اس کے اندر آئے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے یہاں بھی مراد اس سے یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی ضروری ہے، دل کا پاک ہونا ضروری ہے، دل کی بیماریوں سے انسان کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اور رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی کہا کہ تاکہ آپ کے دل پاک ہو سکے، تاکہ آپ کی دل کی بیماریاں دور ہو سکیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا دل کے متعلق یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ وہ دن کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گی، مگر کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جس کو اللہ رب العالمین نے سلیم، صحیح، درست دل دیا ہو۔ سعودی میں جب کوئی عربی زبان میں جب کوئی تقریر یا جو کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ دینی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر لکھتے ہیں سلیم، جیسے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فٹ ہے یا اور الفاظ ہوں گے، تو وہ لکھتے ہیں سلیم، کہ یہ صحیح ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس قلب سلیم ہے، صحیح دل ہے، بیماری سے پاک دل ہے، وہ کام آئے گا، مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ اس کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی۔ قارون کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ اور یہ جو اکڑ ہوتی ہے، یہ جو تکبر ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مال ہوتا ہے وہ آدمی کے خود بھی کام نہیں آتا، دوسروں کے کام بھی نہیں آتا۔ یہ تکبر کی سب سے بڑی برائی ہے۔ کیوں؟ قارون کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کا جو مال، اس کی چابیاں ایک لشکر لے کے چلتا تھا،
اور لیکن جب اکڑ آئی اس کے اندر، جب تکبر آیا، جب غرور آیا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو مال کو بھی زمین میں دسایا اور خود کو اس کو بھی زمین میں دسایا، تو نہ اس کے کام آیا نہ دوسروں کے کام آیا۔ یہ تکبر کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ دولت نہ اس کے کام آتی ہے نہ دوسرے کے کام آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے جبہ پہنا اور اکڑ کر نکلا اس کے پر، اللہ رب العالمین نے اس کو اس جبے کے ساتھ ہی زمین میں دسا دیا۔ تو مال بھی آدمی کو کام نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ کی کثیر اولاد تھی، وہ اولاد بھی اس کو کام نہیں آئی، لیکن کام آئے گا اگر کوئی چیز تو وہ قلب سلیم، صحیح دل، اور وہ دل جو بیماری سے پاک ہے وہ دل انسان کو کام آئے گا۔ اور یہاں بھی قرآن کریم نے جو ہے اس چیز کی وضاحت کی کہ دل کا پاک ہونا، دل کی صفائی، یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین سے دل کی پاکی کے لیے اور دل کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک علی دینک، کہ اے اللہ رب العالمین میرے دل کو ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل، انسان کا جو دل ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کی انگلیاں بھی ہیں، بعض لوگ اللہ کے لیے نہ آنکھیں مانتے ہیں نہ جو ہے اس کے لیے ہاتھ مانتے ہیں۔ اللہ کے لیے صفات ہیں، لیکن کیسے ہیں؟ کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اس کے ہاتھ ہیں، ویسے اس کی کرسی ہے۔ ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے اپنی طرف سے، کہ نہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی طرح ان کے ہاتھ ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نثبت کما اثبت اللہ سبحانہ و تعالی، ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے کہا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ہیں، اس میں تعویل کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آدمی کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جہاں اللہ پھیرنا چاہتا ہے اس کو پھیر جاتا ہے۔ یہاں بھی دل کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ثابت ہوتی ہے، یعنی دل کا مسئلہ خطیر ہے، دل کا مسئلہ انتہائی ضروری ہے، دل کا ثابت قدم ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر اعظم سے زیادہ ثابت قدم دین اور اسلام پہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسروں کو ثابت قدمی دکھاتے ہیں، جو دوسروں کو دین کی تبلیغ کے لیے لاتے ہیں، ان سے زیادہ ثابت قدم کون ہو سکتا ہے؟ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہم جتنا مرضی متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، اس کے بعد بھی یہ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اس پہ ثابت قدم رکھ ہمیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل کہیں ڈگمگانا شروع ہو جائے، کہاں ہمارا دل بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ بے شمار دل کے جو ہے وہ دل بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، آگے میں اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ کروں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعا میں فرماتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اے اللہ تو میرے نفس کو ڈرنے والا، پاکیزگی والا بنا، اور تو ہی میرے دل کو پاک کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے ہیں کہ میرے دل، اللہ رب العالمین میرے دل کو ثابت قدم رکھ اور میرے دل کا تزکیہ فرما۔ اب ہم دل کے بارے میں، دل کی قسمیں کتنی ہیں، جو عربی میں جس کو ہم قلب کہتے ہیں بڑے کاف کے ساتھ، اور اردو میں ہم اپنی زبان میں اس کو دل کہتے ہیں۔ دل کی کتنی قسمیں؟ ایک قسم دل کی یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، جس کو اللہ نے ثابت قدم دل دیا ہو۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ دل کے جو خالص شرک سے اور بدعت سے، کفر سے، حسد سے، تمام برائیوں سے پاک اور صاف ہو۔ بے شمار دل ہیں لوگوں کے پاس، لیکن دل بیماریوں کا شکار ہیں۔ کیوں حسد آتا ہے؟ کیوں بغض آتا ہے؟ کیوں عداوتیں پھیل جاتی ہیں؟ کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ کیوں دوسروں کے مالوں کو غصب کرنے کے ہم سوچتے ہیں؟ کہ دل میں بیماری داخل ہو رہی ہے، دل بگڑ رہا ہے۔ یہاں دل کے علاج کی بات آتی ہے تو کہا کہ دل، قلب سلیم وہ دل ہے کہ جو شرک سے بھی بری ہو، جو حسد سے بھی بری ہو، جو ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو، وہ دل ہے قلب سلیم۔ یہ ان لوگوں کا دل ہے کہ جو موحد لوگ ہیں، جو مسلمان لوگ ہیں، جو توحید پر قائم لوگ ہیں، جو کتاب و سنت پہ قائم لوگ ہیں، ان کا دل قلب سلیم ہے۔ دوسرا دل ہے قلب میت۔ قلب میت یعنی مردہ دل۔ مردہ دل ان لوگوں کا ہے جو لوگ غیر مسلمان ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو اسلام اور قرآن سے دور ہیں، اس لیے کہ ان کو قرآن نے کہا کہ ان کے دل میت ہیں۔
لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن دل سمجھتے نہیں ہیں. ان کے لیے آنکھیں تو ہیں لیکن وہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں. ان کے لیے کان تو ہیں، قرآن کہتا ہے، لیکن وہ کان سن نہیں سکتے ہیں. اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ جاہل ہیں. تو یہ جو قلب میت ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ظاہری دل کے علاج کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ان کا دل خود بیمار ہے. اس لیے کہ وہ دل میت ہو چکا ہے. وہ دل سوچ ہی نہیں سکتا کہ مجھے اسلام کی طرف آنا ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا ہے. وہ دل سارا کچھ جاننے کے بعد بھی کیا کرتا ہے؟ ایک پتھر کے سامنے سجدے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ دل میت ہو چکا ہے، وہ دل خراب ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ دل اس کی طرف آ ہی نہیں رہا. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ دل سمجھتے نہیں ہیں. تیسری قسم جو دل کی قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ ہے قلب مریض. دل بیمار بھی ہوتا ہے، ظاہری طور پہ بھی بیمار ہوتا ہے، باطنی طور پہ بھی بیمار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ان کے دل بگڑنے لگے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو بگاڑ دیا. اور اسی طریقے سے فرمایا اللہ رب العالمین نے فی قلوبہم مرض، پہلے پارے کے اندر، کہ ان کے دل کے اندر بیماری ہے. تو گویا دل بیمار ہو سکتا ہے تو بیماری کا علاج ممکن ہے، لیکن قلب میت، جو درخت سوکھ چکا ہے اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا. جو بنیادیں ختم ہو چکی ہیں اب وہ بنیادیں صحیح نہیں ہو سکتی، لیکن جو قلب میت ہے اس کا علاج ممکن ہے. لیکن اب ہم یہ بھی جانیں گے کہ دل بیمار ہوتا کیوں ہے، دل کو بیمار کرنے والی وہ کون سی اشیاء ہیں کہ جو دل بیمار ہو جاتا ہے انسان کا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل اس وقت بیمار ہوتا ہے کہ جب آدمی کے اندر کبر آتا ہے، کہ حق کو آدمی قبول نہیں کرتا، حق کا انکار کرتا ہے آدمی، اس وقت آدمی کا دل بیمار ہو جاتا ہے. یہ پہلی بیماری ہے دل کی، کہ جس دل کے اندر کبر آ جاتا ہے، جس دل کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، تو یہاں سے دل بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز جس جو دل کو بیمار کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حرام کھانا شروع کر دے. جب حرام کھاتا ہے آدمی تو پھر نہ اس کا دل بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہ اس پر کوئی دین کی بات اثر کرتی ہے، نہ اس کے دل کے اندر شفقت آتی ہے، نہ رحم دلی آتی ہے. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے سامنے دعا کریں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا اللہ رب العالمین. کیوں؟ فرمایا کہ جو وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ حرام کا کھانا ہے، جو وہ پی رہے ہیں وہ حرام کا پی رہے ہیں، جو کپڑے انہوں نے پہنے ہیں وہ کپڑے حرام کے ہیں. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ان کی دعائیں کہاں سے قبول ہو جائیں گی؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کا کھانا اور پینا اور پہننا حلال ہو. بے شمار لوگ ہیں کہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو حرام، رمضان آیا تو گورنمنٹ کے ڈپو سے، سٹور سے راشن بھی اٹھا لیا، غریب کا مار کے، اور اسی سے روزے رکھے اور اسی سے افطار کر لیے، ملازمتوں میں رشوت لے لی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل کے بنیادی اسباب ہیں. تو ان دل کی بیماریوں میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی حرام کھائے. حرام کھانے سے انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ دل انسان کا بیمار ہوتا ہے حرام چیزیں سننے کی وجہ سے. حرام چیزیں، گانے حرام ہیں، بے حیائی کی طرف لے جانے والے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج وہ معاشرہ بن گیا ہے. آپ گاڑیوں میں بیٹھیں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے، اس کو کوئی معیوب سمجھا ہی نہیں جا رہا، لوگ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سلامت رکھے. میں نے سعودی میں دیکھا ہے جب بھی ہم کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تلاوت کے بغیر کوئی چیز وہاں نہیں ہوتی، الا یہ کہ بہت شاذ و نادر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو گانے وغیرہ سنتے ہیں. اکثر و بیشتر جب آپ گاڑی میں سوار ہوں گے قرآن کی تلاوت آپ کو نظر آئے گی، حدیثیں آپ کو وہ لوگ سنتے نظر آئیں گے.
ہر وقت ان کا یہ معمول ہے. لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. کوئی کہنے والا کہے تو اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، اور خود لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. کیا نہیں آپ نے کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، آپ کو اس سے کیا لگ رہا ہے. تو جب آدمی حرام سنتا ہے اور حرام سن کر اس کے اوپر خاموش ہوتا ہے، حرام سننے سے وہ اس دل کے اندر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کوئی چیز غلط چیز ہے، تو سمجھو کہ یہاں سے اس دل کے اندر بیماری ہے، وہ دل بیمار ہو رہا ہے. اسی طریقے سے غلط چیزیں پڑھنے سے بھی آدمی کا دل مریض ہو جاتا ہے. کیسے؟ بے شمار لوگ ہیں اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں. آج آپ دیکھیں گے پاکستان میں ایک جاوید غامدی نام کا آدمی ہے، اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے، اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے، اس کی ایک اپنی رائے ہے. ہندوستان میں وحید الزماں ہے، اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے. مرزا انجینئر محمد علی مرزا انجینئر ہے، بے شمار اہل حدیث لوگ اور نوجوان لوگ اس کو سنتے ہیں، جبکہ وہ بیمار آدمی ہے، اس کا دل بیمار ہو چکا ہے. اور وہی آدمی سنے گا جس کا دل بیمار ہوگا. بے شمار علماء موجود ہیں جو حق کی بات کہنے والے ہیں، جو صحیح بات کہنے والے ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس حدیث کا علم ہے. ہم ان کو چھوڑ کر اس آدمی کی بات سنتے ہیں کہ جس کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ اس کا شروع کہاں سے ہے اور آخر کہاں سے ہے. بے شمار لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ اسی کو سنتے ہیں اور اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں. گمراہی کی طرف لے جانے والا انسان. اور آپ کو میں ایک بات، ایک قاعدہ کلیہ یہاں پہ آج بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر آپ کو اس دنیا میں تقریر کرنے والا کہے آپ نے آپ کو عالم کہلاتا ہو، یا آپ نے آپ کو پروفیسر کہلاتا ہو، یا کوئی اور اپنے آپ کو سائنسدان کہلاتا ہو، کوئی بھی آدمی اگر آپ کو صحابہ پر بات کرتا ہوا نظر آئے، چاہے امیر معاویہ پر، چاہے حضرت علی پر، چاہے کسی ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی پہ اگر کوئی آدمی آپ کو بات نظر آیا اور اس کا نقص نکالتا ہوا نظر آئے، اس میں کمی نکالتا ہوا نظر آئے، تو آپ سمجھیں اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کی جو آپسی جنگیں ہیں، آپسی اختلافات ہیں، اس کا فیصلہ اللہ نے عرش نازل کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور آپ سے جو ہے وہ اللہ سے راضی ہے. تو ہمیں کیا اختلاف ہے اس سے؟ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کے بعد بھی کہ ان کے آپ سے اختلافات تھے، آپسی کچھ چیزیں ان کے اندر تھی، لیکن ہمیں یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم کسی صحابی کے اوپر بات کریں. تو کوئی بھی آدمی اس دنیا میں اگر آپ کو کسی صحابی پر بات کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل مریض ہو چکا ہے. ایسے آدمی سے آپ اپنا دامن چھڑا لیں، ایسے آدمی سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی طریقے سے غلط پڑھنا اور سننا یہ بھی دل کی بیماری کا ایک سبب ہے، کیونکہ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے دل بیمار ہے اس لیے کہ وہ غلط لوگوں کو سنتے تھے. وہ عبداللہ بن ابی کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور وہ اس کی طرف جو ہے مائل تھے، اسی لیے جو ہے وہ اس مسلمانوں کی فہرست سے نکل کر منافقین کی فہرست سے لوگ داخل ہوئے. اسی طریقے سے جو ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی بچہ چھوٹا ہے اس کے دل میں یہ الگ ایک موضوع ہے کہ موبائل کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے، سوشل میڈیا کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے. کوئی عورت ہے اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، موبائل تو دور کی بات کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ اس کے پاس موجود ہے، سوشل میڈیا پر وہ موجود ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ آج 80% چینل ایسے ہیں، 80% فیس بک پہ پیج ایسے ہیں، 80% ایسے یوٹیوب پر چینل ہیں کہ جن کا مقصد صرف بے حیائی ہے، جن کا مقصد مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا ہے، جن کا مقصد مسلمانوں کو دلوں کو بیمار کرنا ہے، جن کے مقصد مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے وسوسے پیدا کرنا ہے، جن کا مقصد مسلمانوں کے بچوں کے دل کے اندر شک پیدا کرنا ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں. اس لیے سوشل میڈیا کی پہچان ضروری ہے، اور ہر وہ بات جو آپ کو ملے آپ اس کو پڑھیں اور دوسروں کو پھیلائیں، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اور لکھا ہے کفا بالمرء ان یحدث بكل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنی اولاد کو اس طرح متوجہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا سنتے ہیں اور کیا وہ دیکھتے ہیں. ٹی وی چینل ہیں، ٹی ویاں ہیں، اس میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا مقصد مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے. اس میں سے ایک الجزیرہ چینل ہے جو قطر کے اندر موجود ہے، جس کا مقصد ہمیشہ اس کا دل بیمار ہو چکا ہے، ہمیشہ اسلامی ملکوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں
سعودی کے بارے میں، علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، ان کا کام اسلامی روپ کے اندر، اسلامی لبادے کے اندر لوگ اس چیز کو انتشار کا شکار بناتے ہیں۔ تو اس لیے دل کی بیماریوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی غلط چیزوں کو نہ دیکھے، نہ سنے، اور نہ غلط چیزوں کے اوپر آدمی چلے، اور نہ غلط کتابوں کو آدمی پڑھے، اور نہ غلط علماء کی طرف آدمی جائے۔ بے شمار لوگ اس طریقے سے ہیں۔ جب قادیانی کا دور تھا، شروع میں اس نے بھی اپنے آپ کو محدث کہا، عالم کہا، فلسفی کہا، اور آخر میں دین اسلام سے نکلتا ہوا آپ نے اور ساری دنیا نے دیکھا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ کرو، ایسے لوگوں کے جن کا دل ثابت ہو، جن کے دل سلیم ہو، ایسے لوگوں کا ساتھ کرو، ایسی مجلسوں میں بیٹھو۔ بے شمار لوگ، نوجوان عورتیں اور نوجوان مرد اور نوجوان کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ غلط لوگوں کے پاس بیٹھنے سے۔ نشے کی بنیاد، اکثر نوجوانوں کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غلط ساتھیوں سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے دل بیمار کہاں سے ہوتے ہیں؟ اور ایک بات اور میں بتا دوں، یہ الگ موضوع ہے، بہت سارے لوگ اس نشے کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خودکشی ہے۔ ایک خودکشی وہ ہوتی ہے آپ نے آپ کو پہاڑ سے جلایا، آگ لگائی، تیل ڈالا، ختم کر دیا، یہ خودکشی لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک خودکشی وہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی آدمی شراب پیتا ہے یا تمباکو اور سگریٹ کا عادی ہے، اور وہ اس دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر یہ اس کو استعمال کرتا رہے گا ممکن ہے یہ ہارٹ کی بیماری ہو جائے، دل اس کا بیمار ہو جائے، اور یہ مر بھی جائے اس کی وجہ سے، اور مرتے بھی ہیں لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں۔ تو یہ جو آہستہ آہستہ آدمی خودکشی کی طرف جا رہا ہے، ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی خودکشی ہے، یہ بھی خودکشی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور آدمی پھر بھی اس کو کھا رہے ہیں، پھر بھی اس کو کھا رہے ہیں، ہم اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ خودکشی کی ہے جی ہم اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ بھی ایک وبا ہے، اور آپ میں سے خوش قسمت لوگ وہ ہیں کہ جو اس چیز کو چھوڑتے ہیں یا چھڑاتے ہیں۔ نشہ آور چیز سے نوجوانوں کو نکالنا یہ اس امت کا بہت بڑا کام ہے، اور نوجوانوں کو قرآن و سنت کی طرف لے جانا، ان چیزوں سے دور کرنا، یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوست اور بزرگوں، ریا آدمی کے اندر جب آتی ہے، جب آدمی دکھلاوے کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر بیماری ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی قرآن کریم میں فرماتا ہے بہت سارے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، بے شمار نیکیاں ہوں گی، ان کی پہاڑ جیسی نیکیاں ان کی ہوں گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بے شمار لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے، پہاڑ جیسی نیکیاں لوگ لے کے آئیں گے، لیکن ان کی قیمت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی ہوگی جیسے روئی کو ہوا میں اڑا دیا جائے، کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ بے شمار لوگ، نیکی تب کام آئے گی جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ بے شمار آج دنیا میں موجود ہے، آج دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسچن لوگ ہاسپٹل بھی بناتے ہیں، بے شمار خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، پیسے بھی دیتے ہیں، اسکول بناتے ہیں۔ کیا ان کی نیکیاں کام آئیں گی؟ اہل مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، خانہ کعبہ انہوں نے بنایا تھا، کیا ان کو اس کی نیکیاں ملی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، آپ حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لے جائیں گے، یہ خدمات کافی ہیں؟ اللہ نے کہا کوئی خدمت تمہاری قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، عیدی صاحب کی سوچ ہے، جن میں پاکستان میں عیدی صاحب ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے قربانی خون بہانے سے بہتر ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، حج کرنے سے بہتر ہے یہاں لوگوں کو پیسہ دے دیا جائے۔ ایسے لوگ بے شمار موجود ہیں جو ملحد ہو چکے ہیں، مسلمانوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے دل بیمار ہو چکے ہیں۔ وہ قربانی کا پیسہ، وہ حج کا پیسہ، وہ مسجدیں بنانے کا پیسہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں جگہ پہ ٹرسٹ پہ خرچ کر دیا، فلاں جگہ پہ خرچ کر دیا۔ تو نیکی تب ہی کام آئے گی جب اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کی گئی ہو، ورنہ آپ جتنا مرضی خرچ کرتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ ریا کے لیے عمل کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، کاروبار کوئی کرتے ہیں، لیکن مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ بھی ان سے ناراض ہو جائے گا اور لوگ بھی ان سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے لیے کوئی کام کیا، لوگ ناراض سے اللہ راضی ہو گیا، کل وہ لوگ بھی آپ کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ریا سے ہمیشہ جو ہے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ایک اور فتنہ ہے جو بیماری کا سب سے بڑا، دل سے اس کا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں دل سے ان کا تعلق ہے، بدگمانی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرمایا ان نبأ الظن اسم، کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں،
بدگمانی اتنی خطیر اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ بڑے بڑے خلافتوں کو اس بدگمانی نے ختم کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی خلافت اور ان کی شہادت کا سبب بدگمانی بنی مسلمانوں میں. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے مابین جو اختلافات ہوئے وہ بدگمانی کی بنا پر ہوئے. خلافتیں ختم ہو جاتی ہیں, بادشاہیں بدگمانی کی طرف سے ختم ہو جاتے ہیں, اچھا کاروبار چلتا ہوا بدگمانی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے آدمی کا, کہ آدمی شکوک و شبہات کا. ایسے گھر کہ جو گھر میاں بیوی آپس میں گھر سکون کے ساتھ رہ رہے تھے, لیکن بدگمانی آئے تو گھر اجڑ گئے. بسا اوقات حقیقت نہیں ہوتی آدمی جو دوسروں سے سنتا ہے, جو دیکھتا ہے. اس لیے بدگمانی ایسا گناہ ہے, قرآن نے فرمایا کہ یہ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. تو بدگمانی بھی ایک عظیم سبب ہے دل کی بیماری کا, اور یہ دل کی بیماری ایسی چنگاری اسے لگتی ہے کہ گھر بھی اجڑ جاتے ہیں, ملک ختم ہو جاتی ہیں, حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں, کاروبار دو آدمی آپس میں مل کر رہے تھے وہ کاروبار آدمی کا ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کی ہے کہ بدگمانی سے آدمی کو بچنا چاہیے اور بدگمانی کسی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ حسد ہے, وہ شمار لوگ حسد کرتے ہیں, دوسروں کے یہ مال اس کا ختم ہو جائے, یہ دکان اس کی چلی جائے, یہ شہرت اس کی ختم ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا کے راہ کر دیتی ہے, اس طریقے سے حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. حسد بہت بڑی بیماری ہے, اور حسد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے آدمی خود ہلاک ہو جاتا ہے. میں کسی کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں, شاید اس کو احساس ہو یا نہ ہو, میں سوچ کر شاید میرا دل بیمار ہو جائے اور ایک دن مجھے ظاہری بیماری ہارٹ کی لگ کے میں دنیا سے چلا جاؤں. بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسرے کی چیز کو دیکھ کر برداشت ہی نہیں کر سکتے, ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ کے اندر کوئی ایسی بات آئے تو آپ دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کسی آدمی کی پوشیدہ وہ آدمی موجود نہیں ہے, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, تو فرمایا کہ وہ دعا قبول ہونے والی ہے اس کے بارے میں. اور ایک حدیث دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دعاسہ ملک موکل, اس کے سرانے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. جب وہ اپنے فلاں بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو تو مال دے, اس کو دولت دے, اس کو صحت دے, اور وہ فرشتہ جو ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے سرانے, صحیح روایت ہے, وہ فرشتہ کہتا ہے آمین, یا اللہ رب العالمین اس کے حق میں جو فلاں کے حق میں یہ دعا کی ہے قبول ہو. اور پھر یہی فرشتہ دعا کرتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ, یا اللہ اس کو بھی ویسا دے دے جو وہاں اس کے لیے مانگ رہا ہے. تو کیا فائدہ ہے کہ ہم اس کسی کے لیے حسد کریں کہ یہ چیز اس کی ختم ہو جائے, ہم یہ دعا کریں اللہ اس کو دے, تو وہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کو بھی دے. تو بہتر ہے ہم اس کے لیے دعائیں کریں, یا یہ بہتر ہے کہ ہم اس کے لیے حسد کریں اور اس کی اپنی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں, اپنے اعمال بھی برباد ہو جائیں. تو اس لیے یہ ہے کہ انسان کو اپنا دل وسیع رکھنا چاہیے, دل بیمار نہیں کرنا چاہیے, کشادہ دل رکھنا چاہیے, کہ تاکہ ہم ہر ایک کے لیے ہمارا دل وسیع ہو, ہمارے دل کے اندر بیماریاں نہ آئیں. اسی طریقے سے میں نے کہا کہ وسوسہ ایک بیماری ہے, شک ایک بیماری ہے. آدمی نماز میں بھی شک کرتا ہے, اور یہ شک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آدمی کبھی سارا کچھ اللہ نے دیا ہے پھر بھی شک, اور کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کو دنیا کی ساری نعمتیں ملتی ہیں, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, گھر بھی ہے, شہرت بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن شیطان آ کے اس کو کہتا ہے تجھے تو کل مر جانا ہے, اور وہ آدمی اسی سوچ میں بیچارہ پریشان, مرنا ہے, موت آنی ہے. اللہ رب العالمین موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے, جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ناپسند کرتا ہے. یہ موت تو اچھی چیز ہے, آدمی کو تیار رہنا چاہیے, اور آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, اگر جب میری زندگی کا جو وقت لکھا ہے میں اپنے طرف سے اچھائیاں کروں گا, نماز پڑھوں گا, دین پر عمل کروں گا, جب میں دنیا پہ جاؤں گا اپنے رب سے ملاقات کروں گا. تو یہ وسوسہ شیطان کی طرف وسا ہے, اور یہ ہر آدمی کے ساتھ ہے. عالم کو بھی اسی طریقے سے وہ سوچ اور افکار پہ لگاتا ہے, نوجوان کو ایک الگ سوچ کے اوپر لگاتا ہے, میں نوجوان عورتوں کو, بیٹیوں کو ایک الگ وسوسے کا شکار کرتا ہے, عالم کو, متقی کو, عابد کو بھی یہ شکوک کے اندر ڈال دیتا ہے شیطان. اور جب بھی یہ وسوسہ آئے تو آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کیونکہ یہ شک بہت بڑی بیماری ہے اور اس سے انسان کا دل ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے شکوک اور شبہات سے آدمی کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے, اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو شکوک اور شبہات کی طرف ہمیں لے جائیں, ان سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے. اب یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو میں نے دل کی بیماریوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی. اب اس کا علاج کیا ہے, ان دل کی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟
سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا جائے، اس کو زبانی یاد کیا جائے۔ بسا اوقات آدمی کے پاس وقت موجود ہے لیکن آدمی کیا کرتا ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ قرآن کو زبانی یاد کریں، اس لیے نہیں کہ میں نے نماز پڑھانی، اس لیے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ کوئی بھی دین کا کام، حدیثیں یاد کرنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھاؤں گا اس لیے، بلکہ یہ کہ یہ صورت میں نے اس لیے یاد کی کہ میرا رب راضی ہو جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے یہ یاد کرنا ہے۔ اور قرآن نے دو چیزیں بتائی اپنے بارے میں، پہلے بارے ہدل للناس کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ قرآن شفا ہے اس جگہ کے لیے جس جگہ میں پڑھا جائے گا، جو آدمی پڑھے گا اس کے لیے شفا ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، بے شمار گھروں کے اختلافات کی بنیاد آدمی کی کیا ہوتی ہے؟ آدمی سوچتا ہے میری بیوی نافرمان ہے، میرے گھر میں سکون نہیں۔ اختلاف کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی جنوں کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی نظر بد ہوتی ہے، کبھی کوئی اور بیماری ہوتی ہے، لیکن آدمی اس کی طرف شعور نہیں کرتا، کہتا ہے ہمارے گھر میں اختلاف ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ قرآن کی طرف آئیں، گھر میں قرآن لگائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ اختلافات ہمارے کس وجہ سے، ذاتی اختلافات ہیں یا کوئی دوسری سازش ہمارے درمیان حائل ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور اگر ہم پڑھیں گے تو یہ بیماریاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ قرآن سب سے بڑی شفا ہے، دل کے لیے بھی اور ہدایت کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث نبویہ کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، حدیث کی کتابوں کو پڑھنا، اور اسی طریقے سے توکل کرنا۔ توکل تمام دل کی بیماریوں کا علاج ہے، تمام بیماریوں کا علاج توکل ہے۔ توکل یہ کہ گھر میں کسی کی وفات ہو گئی، مال ختم ہو گیا، جائیداد ختم ہو گئی، آدمی کہتا ہے اللہ تیری طرف سے آزمائش ہے تو اور دے دے گا، تو آدمی کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو یہ توکل آدمی کو کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے، وہی مجھ سے لینے والا کوئی دوسرا چھین نہیں سکتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے آدمی کو، برائیوں سے پاک ہونا چاہیے آدمی کو، جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کثرت سے، ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چوتھا کلمہ ہے۔ صبح اور شام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں۔ بے شمار لوگ آج بے شمار حسد اور نظر اور بیماریوں کا شکار ہیں، اور ان کے دل بیمار ہو چکے ہیں اس لیے کہ وہ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اور ذکر حدیثوں میں موجود ہیں کہ صبح میں کون سے اذکار ہم نے کرنے ہیں، دوپہر میں کون سے اذکار ہم نے کرنے ہیں، شام میں کون سے اذکار کرنے ہیں، سونے سے پہلے کون سے اذکار کرنے ہیں۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں کو، اپنے نوجوان بہنوں کو یہ گزارش کروں گا کہ صبح اور شام کے اذکار اور سونے سے پہلے اذکار اور نمازوں کے بعد کے اذکار کا خصوصی اہتمام کریں۔ تمام آپ کی شکوک و شبہات، ساری بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے دعائیں ہیں، دعا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے تھے، دل کے تزکیے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ تو اس لیے دل کی بیماری کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین میرے دل کو بیماریوں سے پاک کرے۔ اسی طریقے سے اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کا ساتھ کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہیں، اچھی جگہوں میں رہیں، اچھے معاشرے میں رہیں۔ برے ساتھ، برے لوگ، برے جگہوں سے جو ہے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے آدمی کو اپنی زبان جو ہے اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اس لیے کہ زبان بے شمار انتشار اور فساد کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس خطبے میں دل کے تعلق سے بیان کی، اور دل کی بیماریاں اور اس کے علاج کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے اور ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو ظاہری و باطنی بیماریوں سے پاک رکھے، اور ظاہری و باطنی بیماریوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے کہا، جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شکوک و شبہات اور ہر قسم کے انتشار اور فساد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ان کی حفاظت فرمائے، ہماری نوجوان بہنوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس معاشرے کی، ہمارے اس ملک کی، ہمارے اس وطن کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اتوار کے دن یہاں مسجد فیصل جو لٹھوں میں ہے اس کا لنٹر ہے،
اس میں بھی آپ نے شریک ہونا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جانی اور مالی اس کے اندر تعاون کرنا ہے. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ. بعض لوگ صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی کو 10 روپے دے دیے یہ صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ وہ ہے کہ جب وہاں آپ کا پیسہ لگے وہ ایک دیر تک وہاں پہ رہے, وہ ایک عرصے تک وہاں رہے تاکہ وہ چیز باقی رہے. ایسا نہیں کہ وہ ابھی ختم ہو گئی. تو صدقہ جاریہ کی جو تفسیر کی ہے کہ ایک عرصے تک ایک چیز باقی رہے, تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے. آپ اس کے پلر میں تعاون کریں گے, اس کے لنٹر میں تعاون کریں گے, جب تک وہ رہے گا آپ کو اس کے اندر اجر, جتنا آپ کو حیثیت ہے, جتنا آپ کو توفیق ہے. ایک تو اس کو جانی تعاون بھی کریں, مالی تعاون بھی کریں, وہاں شریک بھی ہوں, اور ایسے لوگ وہاں پہ لائیں کہ جو اس کا تعاون کریں. اور اسی طریقے سے جو یہاں مسجد کے بھی باتھ روم وغیرہ کی جو بن رہے ہیں اس میں بھی آپ سارے تعاون کریں. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم.